کے قاتلوں کو چھوڑ دینا ایک قسم کا منکر ہے، تو ہم دباؤ ڈالیں گے حضرت علی پہ کہ پہلے ان کا حضرت معاویہ کا مقصد اگر صرف حکومت برائے حکومت، خلافت برائے خلافت ہوتا کہ میں امیر بنایا جاؤں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے بھی خروج کر سکتے تھے نا حضرت عثمان کے خلاف. اس وقت تو کتنا معاملہ کمزور ہو گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا، اتنی کمزور یعنی حضرت عثمان کا معاملہ ہو گیا کہ باغیوں نے چاروں طرف سے گھیر کے آپ کو شہید کر دیا ہے. حضرت معاویہ نے اس وقت یہ کچھ نہیں کیا. تو حضرت معاویہ کا مقصد صرف اور صرف حضرت عثمان کے قاتلوں کے قصاص کے لیے حکومت پہ دباؤ ڈالنا. تو وہ اپنی جگہ وہ سمجھتے تھے کہ، اور بہت سے صحابہ جو نبی کے ساتھ جہاد میں شریک رہے ہیں وہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے. اور تیسرے فریق جو تھا جس نے دونوں فریقوں کا ساتھ نہیں دیا، ان کے مستدلات یہ حدیثیں تھیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تینوں صحابہ حق پر تھے، ان کا مقصد نصوص کی اتباع تھی. لیکن جس نے سمجھا کہ اس موقع کے لیے نص ہے، یہ والی آیت ہے، اس نے اس سے استدلال کیا. تبھی یہ اجتہادی اختلاف یہی تو ہوتا ہے نا، ایک حدیث کو لیا جاتا ہے دوسری میں تعویل کی جاتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب جو بدبخت لوگ ہیں جو ہر وقت منفی سوچتے ہیں، تو کسی نے حضرت علی کے خلاف کوئی ہو گیا، ایسے بھی ملیں گے آپ کو. اور جیسے خوارج، تو آگے ان کے بارے میں تفصیلی احادیث آ رہی ہے خوارج کے بارے میں. اور کوئی حضرت معاویہ کے خلاف زبان درازی، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے تیسرے فریق کے خلاف تیسرے فریق کو برا بلا کہا ہوگا. لیکن اس پورے کردار میں جتنا صبر و تحمل، اس پورے واقعات میں جتنا صبر و تحمل کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مظاہرہ کیا، اتنا تحمل کسی میں نہیں تھا. حضرت علی حالانکہ خلیفہ برحق تھے، تو جس نے ان کا ساتھ نہیں بھی دیا نا، حضرت علی نے دباؤ ڈال کے اپنے ساتھ جنگوں میں نہیں لے کر گئے ہوں. یہ بہت مشکل ہوتا ہے بھائی، جب آپ لڑنے کے لیے جا رہے ہو تو حکومت سب کو لا سکتی ہے نا زبردستی. جس صحابی نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، اور نبی کے دور کی فتنوں کے دور کی حدیثیں سنائی، ایک صحابی کے پاس حضرت علی نے بھیجا نا تو کہ میرے ساتھ شریک ہو لڑائی میں، تو وہ اپنی لکڑی کی تلوار لے کر آ گئے. انہوں نے کہا کہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ ایک فتنوں کا دور آنے والا ہے، اپنی تلوار کو لکڑی کی بنا لینا، یعنی ایسی بنا لینا لڑنے کے قابل ہی نہ ہو. تو کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں اس سے چلوں میں تو میں چلتا ہوں. تو حضرت علی نے ان کو کوئی دباؤ نہیں ڈالا. یہ کیوں؟ براڈ مائنڈڈ، یعنی دوسرے کی رائے کا احترام کرنے والے. بھائی یہ بھی پیغمبر کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، زیادہ نہیں، کچھ بھی نہیں. تو اس پورے واقعے میں نا، اور اپنے مخالفین پہ کوئی کفر کے فتوے نہیں لگائے حضرت علی نے، بلکہ جتنی بھی حضرت علی سے ہمیں روایات ملتی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں جن کو شیطان نے غلط فہمی میں ڈال دی. اس قسم کی روایات اس معنی سے ملتی جلتی. چلو حدیث نمبر 3601. وبه قال حدثنا عبد العزيز الأويسي قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القاعد فيها خير ان قریب فتنے آنے والے ہیں، اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، والقائم فيها خير من الماشي، ہاں چلنے والے سے بہتر ہوگا جو کھڑا ہوا ہے، والماشي فيها خير من الساعي، ہاں جو دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، جو یعنی جو اس فتنے میں جتنا کم سے کم ایکٹیو ہوگا اتنا ہی فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لے گا. من تشرف لها يستشرفه ومن وجد جو ملجأ ان فتنوں میں جھانک کے دیکھے گا فتنے اس کو پکڑ لیں گے. ومن وجد ملجأ أو معادا فليعوذ به. دیکھو یہ جتنی بھی احادیث ہے نا، یہ قیامت تک کے لیے، وہ تو پھر بھی صحابہ تھے نا، ان کا جو طریقہ کار تھا اب ہمارے سامنے آ گیا، اس سے فقہا نے استدلال کیا. اب بھی یہی ہے، اب بھی اصل یہی ہے کہ یہ جو آج کل فتنے پھیل رہے ہیں نا، اس میں جو جتنا انوالو ہوتا ہے نا اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اس کے لیے. تو جو جتنا اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھے گا اتنا بچا رہے گا. چلیں حديث نمبر 3602. وعن ابن شهاب قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن عاوية مثل حديث أبي هريرة هذا إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة فاتته فكأنما وتر أهل. اس سے عصر کی نماز مراد ہے، کہ جس کے انہوں نے یہ الفاظ کا بھی اضافہ کیا کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تو اس کے سارے ایسے جیسے اہل و عیال اس سے چھین لیے گئے، مال بھی، یعنی اتنا بڑا نقصان. حدیث نمبر 3603. وبه قال حدثنا محمد بن كثير. یہ حدیث اس کی علامت ہے کہ یہ جو احناف کے ہاں عصر کا وقت ہے نا، اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ عصر کا وقت حدیث سے پتہ چلتا ہے تھوڑا ہوتا ہے، اس کے قضا ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. بہرحال دونوں طرف دلائل ہیں اس میں. چلیں ابھی یہ موقع نہیں ہے. حديث نمبر 3603. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أثرة وأمور تنكرونها. اثرتن کا مطلب ترجیحی، ان قریب میرے بعد تم دیکھو گے ترجیحی سلوک ہوگا. یعنی حکومت میں نا عین ممکن ہے ایک آدمی عہدے کے قابل ہو لیکن عہدہ نااہل کو دیا جائے. تو یعنی صحابہ تو نبی کے ساتھی تھے نا، تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد جو نبی کے جتنا قریب رہا ہوگا اس کو اتنا زیادہ
عہدے دیے جائیں گے. تو جب یہ بنو امیہ کی خلافت آئی, پھر بنو عباس کی, تو ہر جگہ اب تک ایسا ہو رہا ہے کہ بعض دفعہ کوئی اہل ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا. تو صحابہ نے پوچھا کہ پھر ہم کیا کریں گے؟ اور تنکرون, اور ایسی چیزیں بھی ہوں گی جن کو تم پسند نہیں کرو گے, یعنی ظلم بھی ہوگا اور بہت سے خلاف شرع کام بھی ہوں گے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا, تو یہ بہت اہم حدیث ہے, تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا جو تم پر حق ہے حکمران کا وہ تم نے دینا ہے, یعنی اس کی جو جائز امور میں اطاعت, اور جو ان کا تم پر حق ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے. تو یہ بھی خروج کے خلاف واضح حدیث ہے کہ نبی صحابہ کو, حالانکہ صحابی سے زیادہ کون خلافت کا حل ہو سکتا ہے؟ اب دیکھو نا, حضرت ابو ہریرہ جیسے پیغمبر کے ساتھی موجود ہے اور نماز کون پڑھا رہا ہے؟ حجاج ابن یوسف. کوئی تک بنتی ہے؟ یعنی ہم تو اس کا تصور نہیں کر سکتے. سیدنا ابو ہریرہ موجود ہوں اور بنو امیہ کا ظالم آدمی حجاج بن یوسف نماز پڑھا رہا ہے, اور حضرت ابو ہریرہ پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے نماز, کوئی خروج نہیں کر رہے نہ کوئی. تو یہی احادیث تھی جن کی وجہ سے صحابہ نے صبر کیا, اور اس صبر کا فائدہ کیا ہوا کہ کتنا طویل علاقے پر اسلامی خلافت پھیل گئی. اگر وہ اسی کو ایشو بنا کے لڑتے رہتے تو کچھ بھی نہ ہو. تو ہمیشہ ظالم حاکم کے بارے میں جو احادیث ہمیں ملتی ہیں, ہاں حق کہنا ہے اس کے سامنے, لیکن جو خروج کا مسئلہ ہے اس میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب اسی کے بارے میں کہ صبر. حدیث نمبر 3604 وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا ابو معمر اسماعیل. لوگ کہتے ہیں سیدنا حسین ابن علی نے بھی تو خروج کیا تھا, تو خروج نہیں کیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس پر کئی بار بات ہو چکی. چلیں, وہ حکومت وقت کے خلاف بغاوت نہیں تھی. ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے, سیدنا حسین ابن علی اگر خلیفہ کے خلاف بغاوت کے لیے نکلے ہوتے تو اپنے ساتھ اہل بیت کی اتنی ساری خواتین کو لے کے جاتے, تو پورا لاہو لشکر ہوتا نا. تو ان پر تو ظلماً ان کو قتل کیا گیا ہے, شہید کیا گیا ہے, تو قطعاً ان پر باغیوں کے حکام جاری نہیں ہوتے, نہ اس سے بغاوت پہ استدلال کرنا. تبھی تو ان کی موت مظلومانہ ہے, ان کی شہادت. اس مظلومانہ کی ایک بہت بڑی وجہ بھی یہ بھی ہے کہ یہ اس پر اتفاق ہے نا کہ جب باغیوں کا کوئی گروہ جس کے پاس طاقت ہو, ایک مضبوط طاقت کے ساتھ نکلے تو اس پہ باغیوں کے حکام جاری ہوتے ہیں, اور اگر اس کے منع اور قوہ اور شوکت نہیں ہے تو اس پہ باغیوں کے حکام جاری نہیں ہوتے. تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کر سکتے ہیں کہ اتنی ساری عورتیں جس میں اتنے بچے بھی ہیں وہ حاکم وقت کے خلاف وہ فوج لے کے جائیں بغاوت کے لیے؟ تو وہ بغاوت نہیں تھی. چلے, ہاں یہ جو پیغام موصول ہوا تھا تو انہوں نے اس بیعت کا انکار کر دیا تھا. بیعت کا انکار کرنا بغاوت نہیں کہلاتا. نہیں, قانون کی خلاف ورزی بغاوت نہیں ہے. بغاوت کہتے ہیں حکومت وقت کے آپ سگنل توڑ کے چلے جاؤ تو اس کو بغاوت تھوڑی کہیں گے. دیکھو, مجرم ہونا الگ بات ہے, باغی ہونا الگ بات. اور یہاں حضرت حسین کو آپ مجرم نہیں کہہ سکتے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں مسلح خروج. میری یہاں بغاوت سے مراد ہے مسلح خروج. دیکھو, سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا, اس عمل کو بغاوت نہیں کہا. بغاوت جب کہا جب ان کے خلاف خروج, یعنی حضرت علی نے تلوار اٹھائی تو انہوں نے بھی اٹھائی جواب میں تلوار, اور ایک پوری طاقت کے ساتھ, تو ان پر پھر ہم بغاوت کے حکام جاری کرتے. لیکن یہ اجتہادی, ان کا خیال یہ تھا کہ بغاوت نہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ سے کوفہ والوں نے ان کو خطوط دے کے بلایا, انہوں نے کہا کہ سارا کوفہ آپ کے پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے اور سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. تو ایسے موقع پہ اگر کسی کو بلایا جائے اور کہا جائے, اور وہ ظاہر ہے 40-50 سے زیادہ خطوط ملے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو, تو یہ سمجھیں گے سارا کوفہ میرے ساتھ ہے, کوفہ میں کوئی اسٹیبل حکومت ہی نہیں ہے. تو یہ بغاوت کے حکم, تبھی تو عورتوں اور بچوں کو لے کے نکل رہے ہیں. اگر وہ ہوتا تو سیدھا پوری ایک مضبوط فوج لے کے کوفہ پہ حملہ کرتے, اور پھر کربلا میں آپ نے پڑاؤ ڈالا, پھر وہاں مذاکرات شروع ہوئے. پھر حضرت جو مشہور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو مطالبات آئے تھے, اگر بغاوت ہوتی تو وہ مطالبات نہ ہوتے. میں اب ان کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کر رہا, پھر ان پہ کلپ بازیاں شروع ہو جاتی ہیں. چلیں آگے چلیں. حدیث نمبر 3604 اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح خروج کے لیے نہیں نکلے. چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدث. حاکم وقت کے خلاف خروج جو ہے نا, خروج کی موت جو ہے, یہ اہل سنت نے اچھی نہیں سمجھی. حاکم کے خلاف خروج, مسلح خروج, اگر آپ کے پاس ایک طاقت اور قوت نہیں, ہاں طاقت اور قوت ہے, تو پھر اس خروج میں پھر جو ہے اس کے حکام یہ ہے کہ اس میں چونکہ اس کو امکان تھا نا کہ میں غلبہ حاصل کر لوں گا, تو پھر ہم
پھر اس میں جو احکام آپ نے ہدایت میں پڑھے ہیں کہ اگر کسی کے پاس قوت اور شوکت اور طاقت ہے تو اس کو امکان تھا کہ مجھے میرے غلبہ ہو جائے، پھر اس کے حکام کچھ اور ہے. لیکن اگر اس کے پاس قوت اور طاقت اور شوکت ہی نہیں ہے تو اس کے لیے جائز ہی نہیں. دیکھو اس دور کے احکامات کو آج پر منطبق کرنا جو اصول ہیں وہ جیسے یہ اصول نہی عن المنکر استطاعت کے ساتھ فرق، تو اب اس دور کا بھی حکم تھا، آج بھی ہے. لیکن اب حالات چینج ہو گئے تو اب استطاعت کی ڈیفینیشن وہ الگ ہوگی اس دور میں جو تھی، آج کے دور میں استطاعت کا مفہوم الگ ہوگا. تو یہ مفہوم تو چینج ہو سکتا ہے لیکن اصول ہمارے ہاں کیا اصل میں نہیں، ہم حکمرانوں کو نہیں دیکھتے، ہم آئین کو دیکھتے. نہیں آئین اور حکمران الگ چیز ہیں. تو آئین تو ریاست کی جو پہچان ہے نا وہ حاکم نہیں ہے، وہ آئین ہے. حاکم تو آتے رہتے ہیں، کبھی اچھا آ گیا کبھی برا آ گیا. تو اسلامی تاریخ میں بھی بہت، کبھی ظالم آ گیا کبھی ٹھیک آ گیا. کبھی ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے غیر شرعی حکام جاری کرنا شروع کر دیے. تو غیر شرعی حاکم جب کفر بواہ کا مرتکب ہوگا نا، کفر بواہ کا، پھر اس کے خلاف خروج جائز ہے، لیکن وہ بھی استطاعت کے ساتھ مشروط. یعنی استطاعت والی شرط تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی نا. بھائی حاکم اگر مسلم ہے اور ظالم ہے تو استطاعت کے باوجود بھی خروج جائز نہیں ہے. ہاں کفر بواہ کا مطلب 2 اور 2 4 کی طرح واضح کافر ہو جائے تو پھر اس کے خلاف خروج جائز ہے، لیکن وہ بھی استطاعت کے ساتھ مشروط ہے. استطاعت والی شرط تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. چلیں آگے. قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا شعبة عن ابي التياح عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله. بعض علماء نے بس یہ آخری جملہ اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. بعض علماء نے بھی کہا ہے کہ جب حکمران ظالم یا شریعت کو نافذ نہیں کر رہے ہوتے تو اللہ باغیوں کو بھی ان پہ مسلط کرتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ باغیوں کو مسلط کر دیتے. تو وہ پھر جو ہے نا ان کو ٹارچر کرتے رہتے. ان کی بغاوت تو جائز نہیں ہوتی، لیکن اللہ نولی بعض الظالمین بعضا، وہ باغی اس معنی میں ظالم کہلاتے ہیں حکومت کے خلاف خروج، لیکن اس معنی میں عادل ہوتے ہیں کہ مطالبہ ان کا ٹھیک ہوتا ہے بھائی شریعت نافذ. تو اللہ پھر کیا کرتے ہیں کہ یعنی یہ تو اللہ کی عادت ہے نا، کبھی آسمانی عذاب آتا ہے کبھی بندوں کی طرف سے عذاب آتا ہے. اب ہم لوگ اس بات کے تو قائل ہیں کہ بھئی پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، یہ قتال اور یہ جو بھی خروج ہے حکومت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس میں دوسری طرف یہ حکمرانوں کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ تم کیوں ہوش کے ناخن نہیں لیتے، تم نے اسلام کے نام پہ کیوں دھوکہ دے رہے ہو لوگ. یہ اللہ کی طرف سے ان پر بھی عذاب، ہم فتویٰ تو یہی دیتے ہیں خروج جائز نہیں. اللہ کی طرف سے بھی کچھ انتظامات ہوتے ہیں حکمرانوں کو ٹینشن دینے کے لیے. سمجھتے ہو جیسے حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت بھی جائز نہیں تھی، مگر بغاوت ہوئی. ہم کبھی بھی اس کو، جتنے بھی اہل سنت والجماعت ہیں وہ کہتے ہیں وہ بغاوت بھی جائز نہیں تھی، حالانکہ عبد الرحمن بن عشیق تھا اور اتنے. لیکن حجاج بن یوسف کو بھی تو دن میں تارے نظر آئے ہوں گے نا، اس کو بھی تو تھوڑا دنیا میں اپنی بدعمالیوں کی سزا ملی ہوگی کہ نہیں ملی ہوگی. تھوڑا سا تو اس کو بھی خیال ہوا ہوگا کہ میں بھی تھوڑا انسان کا بچہ بن جاؤں. وہ بنا نہیں، پھر اس نے اور زیادہ ظلم. لیکن حجت تو تمام ہوئی نا اس کے اوپر بھی. تو اس لیے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ جو باغی لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ظالم حکمرانوں پہ عذاب ہوتا ہے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش قالوا فما تأمرنا قال لو أن الناس يعتزلوهم. وقال محمود قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا شعبة عن ابي التياح. قریش کے کچھ لوگ اٹھیں گے جو اس امت کو ہلاک کریں گے. حدیث نمبر 3605 وبه قال حدثنا. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نوجوان نو عمر ہوں گے، صفحاء الاحلام ہوں گے. یہ مروان جو تھا نا بنو امیہ کا، اس کے سامنے جب یہ حدیث سنائی تو وہ سمجھ گیا کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی. 9 عمر لڑکے ہوں گے. تو 9 عمر لڑکے کا مطلب ہی کہ نہ کوئی تجربہ ہوگا اور نہ کوئی علم ہوگا اور نہ ان کو پتا ہوگا کہ ادب کرنا ہے. کون لونڈے لپاڑے ٹائپ کے ایسے ہی لوگ ہوتے. تو آج بھی دیکھ لو سیاست میں زیادہ تر میچور لوگ کم ہیں، لونڈے لپاڑے بہت زیادہ ہیں. تو لونڈے لپاڑے نہ کوئی تمیز ہے، نہ چیزیں بات کرنا، نہ اعتدال ہوتا ہے، نہ انہوں نے ہسٹری پڑھی ہوتی ہے. تو یہ ہماری سیاسی جماعتوں میں تو ایسے ہی، جب جہاں لونڈے لپاڑے زیادہ ہوں گے تو وہاں معاملہ خراب ہوگا، اچھا بھلا معاملہ بھی برباد ہو جائے. حديث 3605 وبه قال حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا. لونڈے لپاڑے کا بس ایک ہی کام اچھا لگتا ہے شادیاں. مشوروں کے لیے لونڈے لپاڑے نہیں ہوتے، مشوروں کے لیے اور لوگ ہوتے ہیں. تحمل، عمر گزر گئی. لونڈے لپاڑوں کو چاہیے کہ اور لوگوں کو. قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الاموي. حدثنا نہیں بھائی، حدثنا ہے. حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الاموي. حدیث نمبر کون سی ہے؟ حديث نمبر 3605 قال كنت مع مروان وابي هريره فسمعت ابا هريره يقول سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول ہلاک امتی علی ید غلمۃ من قوم. ہاں مروان بیٹھا ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے مروان بادشاہ سے کہا، خلیفہ سے کہا کہ نبی نے صادق اور مصدوق سے میں نے سنا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند غلاموں کے ہاتھوں، غلاموں سے لڑکوں کے ہاتھوں، یعنی وہی 9 عمر غلام 9 عمر کو کہتے ہیں. اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو لونڈے لپاڑے. قریش کے کچھ لونڈے لپاڑے ہوں گے جو میری امت کو تباہ کر دیں گے. فقال مروان غلمۃ. مروان نے کہا اچھا. ایک دم حیران ہو گئے.
إن شئت أن نسميهم بني فلان وبني فلان. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تو چاہ تو میں نام بھی بتا سکتا ہوں، فلاں 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 کو جا کے بتا سکتی لونڈا مراد ہے یہ والا لونڈا مراد. لیکن اس کے باوجود دیکھو حضرت ابو ہریرہ صبر سے کام لے رہے ہیں، بتا سب کچھ رہے ہیں کلمۃ حق، لیکن ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی تہذیب بنائی اور کہا کہ اب ہم نے خلاف کا خاتمہ. تو نبی کی پیشگوئیاں تھی، کبھی اچھے لوگ آئیں گے کبھی برے لوگ آئیں. تو امت کا مزید بکھیرنا نہیں ہے، اجتماعیت پہ سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. حدیث 3606 وبه قال حدثنا يحيى بن موسى یہ جو لونڈے لپاڑے کا لفظ ہے بڑا مزے کا ہے، لونڈے لپاڑوں پہ بالکل. قال حدثني ابن جابر قال حدثني بصر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن. حضرت فرماتے ہیں میں نبی سے شر کے بارے میں زیادہ پوچھتا تھا تاکہ میں اس سے بچ کے رہوں. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير. یا رسول اللہ ہم جاہلیت میں شر میں تھے، پھر اللہ خیر لے کر آ گیا، تو اب اس خیر کے بعد کیا دوبارہ شر ہوگا؟ قلت وهل بعد ذلك. آپ نے فرمایا ہاں دوبارہ شر. قال نعم وفيه دخن. میں نے عرض کیا کہ پھر شر کے بعد دوبارہ خیر ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں خیر ہوگی، مگر ایسی خالص خیر نہیں ہوگی جیسی نبی کے دور. کچھ اس میں دخان سے ہے نا، دخان دھوئے کو، کچھ اس میں قدورت ہوگی، ملاوٹ ہوگی. قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. ہاں آپ نے فرمایا کہ کچھ بدعتیں آ جائیں گی بغیر ہدی، میری ہدایت کے بغیر، کچھ وہ بدعت ہی ہے، اور تعرف منهم ہاں کچھ چیزیں اچھی ہوں گی اور کچھ چیزیں بری ہوں گی. قلت يا رسول الله فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ہاں پھر اس کے بعد دوبارہ شر ہوگی، شر ہوگا، اور اس میں وہ دعات ہوں گے جو لوگوں کو جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہیں. غالب یہی ہے کہ اس سے بھی ظالم حکمران برا، لوگ حکمرانوں کو فالو کرتے ہیں نا. فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وہ ہماری جلد کے ہوں گے، انسان ہوں گے اور ہماری زبان میں بات کرتے ہوں گے. آپ نے فرمایا اس موقع پہ جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم تھا. یہاں جماعت المسلمین سے مراد ہے الگ فرقہ نہیں بنانا. جو عامت المسلمین جس ٹریک پہ چل رہے ہیں نا، اہل سنت والجماعت، جو صحابہ تابعین تبع تابعین، پھر ان کا جو ہے اس سے پکڑنا. اور اگر مسلمانوں کا کوئی امیر ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی خلیفہ ہو، تو پھر اس سے چمٹے رہنا الگ سے. یعنی امت کا خمیازہ، امت کی جو اتحاد ہے اس کو توڑنے کی کوشش نہ کریں. اور امت کا حال دیکھو، 1975 میں اس حدیث کی بیس پہ ایک نیا فرقہ بنا دیا جس کا نام جماعت المسلمین رکھ دیا. آج کل کے اسکالرز کا حال دیکھو نا. 1976 میں ایک فرقہ بنایا جماعت المسلمین کے نام سے، اور اس کا نام رکھا جماعت المسلمین، اور اس کے لیے ایک امیر متعین کر دیا، یہ ہمارا امیر ہے. اور بخاری مسلم کی جتنی حدیثیں جس میں آتا ہے جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑو، وہ ساری اس پہ فٹ کرنا شروع کر دی. کتنے لوگ جماعت المسلمین میں شامل ہوئے اس کی بیس پہ کہ نبی تو کہہ رہے ہیں جماعت المسلمین میں جاؤ، اور کوئی حنفی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی کیا ہے. حالانکہ حدیث کا مطلب یہ نہیں تھا وہ فرقہ جس کا نام جماعت المسلمین ہو. حدیث کا مطلب یہ تھا کہ عامت المسلمین جو جس ٹریک پہ چل رہے ہیں نا، 1.5 انچ کی الگ مسجد نہیں بنانا. آپ نے 1.5 انچ کی الگ مسجد بنائی اور اس کو مسجد کا نام دیا، اور جو اصل مسجد تھی اس کو آپ نے مندر یا مندر کہنا شروع کر دیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے گورنمنٹ کہے کہ جب پولیس اور ڈاکو میں مقابلہ ہو تو تم نے پولیس کا ساتھ دینا ہے، ڈاکو کا ساتھ نہیں دیا. تو ڈاکو اپنا نام پولیس خان رکھ کے آ جائے، ڈاکو اپنا نام کیا رکھ دے؟ پولیس خان، اور کہے کہ دیکھو حکومت نے کہا تھا جب مقابلہ ہو تو پولیس کا ساتھ دینا، یہ میرا آئی ٹی کارڈ پولیس، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پولیس، محمد پولیس خان، ولد SHO خان. تو ہم کیا کہیں گے؟ بے وقوف آدمی. یہ وہ شخص جس کا نام پولیس ہو وہ نہیں ہے، وہ قوم جس کو پولیس اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ اس کی کچھ صفات ہیں. تو جماعت المسلمین کا مطلب عامت المسلمین، جن کو نبی نے مسلم کا نام دیا ہے. اب لوگ کہتے ہیں جب نبی نے پھر مسلم کا نام دیا تو یہ لوگ تو اپنے آپ کو مسلم نہیں کہتے، کوئی حنفی کہتا ہے، کوئی شافی کہتا ہے. تو بھائی حنفی شافیوں کے مقابلے میں کہتے ہیں، غیر مسلم کے مقابلے میں اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، تو وہ غیر مسلم کے مقابلے میں آج بھی ہم مسلم ہیں. شناختی کارڈ میں بھی مسلم ہی ہوتا ہے، اسلامی ہوتا ہے. تو یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ کیسے فضول قسم کے اسکالرز ہیں اور کتنی بڑی دنیا ان کے ساتھ ہوتی ہے. کتنی جماعت المسلمین ایسے پروفیسر یونیورسٹیوں کے، اتنی لمبی لمبی داڑیاں. ہماری تو شروع میں، اب تو پتہ نہیں مارکیٹ. یہ جماعت المسلمین تباہ جب ہوئی جب جماعت المسلمین پارٹ 1 اور پارٹ 2 آیا، اس کے بعد سے ان کا بیڑا غرق ہونا، کیونکہ ان کے پھر 2 حصے بنے.
اب جب بھی حدیث سناتے تھے پہلے بہت تنگ کیا ان لوگوں نے ہم کو. ہر نوجوان تھوڑے دن میں یار مجھے جماعت المسلمین والے اتنی زبردست باتیں کرتے ہیں, ہر چیز قرآن حدیث سے, ہر چیز قرآن حدیث سے. تو پھر میں نے کہا کہ یار اب جب کوئی جماعت المسلمین میں ہوں, جماعت المسلمین کی فوراً بولا کرو کہ اس میں جو آتا ہے جماعت المسلمین اتباع کرو, تو اس سے جماعت المسلمین پارٹ 1 مراد ہے یا پارٹ 2. اور میں پیغمبر کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتا, مجھے بخاری میں والا چاہیے یہ لکھا ہو کہ جب فتنوں کا دور ہوگا تو جماعت المسلمین وہ والی جو پارٹ 2 ہے وہ صحیح ہوگی یا پارٹ 1. اور پھر سنا ہے پارٹ 3 بھی آ گیا. تو یہاں کیا ہے, عامت المسلمین, اور امام سے مراد جو بھی مسلمانوں کا جس کی وجہ سے مجتمع ہو مسلم قوم. اگر وہ نہیں ملے تو بھی یہ حکم نہیں ہے کہ پھر کوئی نئی جماعت بنا لینا, بلکہ پھر پہاڑوں میں نکل جانا. تو ہم نے بھی جماعت المسلمین والوں سے جب میری بحث ہوئی نا, مناظرہ ہوا, تو میں نے کہا کہ اس میں تو آتا ہے جماعت المسلمین اور اس کے امام کو تلاش کرنا اور اس سے چمٹے رہنا. وہ نہ ملے تو نئی جماعت بنانے کا حدیث میں تذکرہ, بلکہ کہ پہاڑوں میں نکل کے پھر تنہائی میں زندگی گزارنا. تو آپ نے 1975 میں جب دیکھا کہ جماعت المسلمین اس کے امام کو تلاش کرنا چاہیے, اگر آپ کا خیال ہے وہ نہیں ہے تو بدلی گلی سے آپ نے نئی جماعت بنائی, کیوں بنانے کا کہاں ہے حدیث. تو فوراً جب وہ پھنس گئے نا تو انہوں نے کھانا لگا. یہ ان کا طریقہ واردات تھا جماعت المسلمین کا, اب بھی ہوگا, ابھی بھی ہیں تو یہ لوگ تھوڑے سے ہیں, یعنی اب نظر نہیں آ رہے کہیں پہ, پہلے بہت زور تھا ان لوگوں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی میں نے کئی بار تجربہ ہوا یہ کہ یہ لوگ جب پھنسنے لگتے تھے نا جماعت المسلمین, تو انہوں نے پہلے سے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوا ہوتا تھا. جب دیکھتے تھے نا ہمارا پلڑا جھک رہا ہے تو فوراً جی یار کھانا جلدی. کئی بار میں تو 2 بار گیا ہوں, ہمارے اور دیگر حضرات گئے تھے, ان کو اور بار. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو تلك الفرق كلها فاعتزل تلك الفرق. تو یہاں بھی فرقوں سے مراد جو وہ تمام لوگ جو امت میں انتشار کا ذریعہ بن رہے ہیں. دیکھو قرآن و سنت میں جو فرقے کا لفظ ہے نا, وہ اجتہادی اختلاف کی بیس پر جو مذاہب ہیں ان فرقوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. مثلاً قرآن مجید میں آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. خوب سمجھو اس آیت کو, آپ کو زندگی بھر کام دے گی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو, اور اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے فرقوں میں مت بٹو. لہذا اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ فقہ حنفی یا شافعی کو فالو کرنا یا جو بھی اجتہادی اختلاف فقہا میں رہا ہے, قرآن کہہ رہے صرف قرآن پہ سارے اکٹھے ہو جاؤ اور یہ آپس میں جو فرقے ہیں ان کو کیا کر دو, ختم. حالانکہ اس آیت کا یہ مفہوم ہے ہی نہیں کہ جو اجتہادی اختلافات کی بیس پہ جو اختلاف ہوا ہے فقہا میں وہ اس میں داخل ہی نہیں ہے. یہ آیت نازل ہوئی ہے جب قوم پرستی کی جنگ شروع ہو رہی تھی, قبیلوں کی جنگ شروع ہو رہی تھی, تو اس وقت اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, کہ اللہ کی رسی کو تھامو. کیوں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ مسلم آپس میں بھائی بھائی ہیں, قوم پرستی کی بیس پہ لڑنا مسلمانوں پہ زیب نہیں دیتا. وَلَا تَفَرَّقُوا, ٹکڑوں میں مت بٹو کہ یہ فلاں قبیلے کا ہے تو یہ فلاں قبیلے کا. اور یہاں ٹکڑوں سے بٹنے کا مطلب قبیلوں میں تقسیم ہونا نہیں, وہ تو قرآن نے کیا تقسیم. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا, کیا مطلب ایسی تقسیم جس سے آپس میں لڑائی پیدا ہو. بے بھائی 2 قبیلوں میں جنگ ہونے والی تھی نا, قوم پرستی کی, قومیت کی بیس پہ مدینہ میں 2 قبیلوں میں جنگ ہونے والی تھی. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور لڑو نہیں. تم مسلمان ہو, مسلمان لڑتا ہوا اچھا نہیں لگتا. تو یہ مفہوم ہے اس آیت کا. اب اس کو اٹھا کے کہاں ڈالا ہے, اجتہادی اختلاف کو ایک فرقہ بنا دیا اور اس پہ کہا کہ اللہ کی رسی کو, اور نیا فرقہ بنا دیا اس بیس پہ کہ یہ سارے غلط ہیں, اب نیا فرقہ, اور اس پہ بھی لڑائیاں بھی شروع ہو گئیں, مناظرے اور چیلنج. یعنی امت کو تفرقوں میں, تفرقے سے مراد آپس میں لڑائیوں میں ڈال دیا اسی آیت کی بیس پہ, اور دلیل یہ دی کہ ہم قرآن کو فالو کر رہے ہیں, حالانکہ آپ اس آیت کا سہارا لے کے اسی آیت ہی کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, اس آیت ہی کے مضمون کی مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے نا, بخاری مسلم کی حدیث, کہ قرب قیامت میں ان اللہ ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء, لم ينتزع انتزاعا من صدور العلماء, لا ينتزع اللہ العلم انتزاعا من صدور العلماء. اللہ علم ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ علماء کے سینوں سے اٹھنا شروع ہو جائے, ولکن ينتزع بقبض العلماء, اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھائیں گے, اور پھر لوگ جب عالم نہیں ملے گا تو جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں. یہی ہے کہ جاہلوں کا امام بنائے جنہوں نے ریفرنسز یاد کیے ہوئے, آیت نمبر یہ اور حدیث نمبر یہ اور ترجمہ یہ, تو بس اس سے لوگ پاگل ہو رہے ہیں. چلو, اور ہمارے بعد والی جو قوم آنے والی ہے نا, وہ اس سے زیادہ پاگل ہوگی, اور پتہ نہیں کیا کیا اسکالرز کے نام پہ مارکیٹ میں آنے والا ہے. ابھی تو آزاد ہے نا, تو پاکستان میں اور زیادہ آزاد, نہیں کیا کیا نہیں کریں گے, اور سب کا دعویٰ یہ ہوگا کہ اسلام میں فرقہ پرستی حرام ہے, لہذا ہم ایک نیا فرقہ مارکیٹ میں, فرقہ پرستی کی مخالفت میں 6 7 8 10 15 20 25 ہر فرقہ ہے. چلے, لہذا کوئی زیادہ فرقہ پرستی کے خلاف بات کر رہا ہوں نا, تو بس سمجھ لو کہ یہ حالات سے ایسا
حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میرے ساتھی خیر معلوم کرتے تھے میں شر کی تاکہ بچا رہوں میں شر، لیکن حضرت حذیفہ کے اس معلوم سے ہمیں کتنا فائدہ ہو گیا، ورنہ مایوسی پھیلتی ہے نا، تو بتا دیا۔ ہاں نبی نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دو جماعتیں آپس میں لڑیں گی اور دونوں کا دعویٰ ایک، اس میں اشارہ ہے کہ دونوں مسلم جماعتیں ہوں گی اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔ دعویٰ سے مراد ہے دونوں کا عقیدہ ایک ہوگا، ایک اللہ کو، ایک رسول کو، ایک کتاب کو مانتے ہو، تو یا تو اس سے سیدنا علی اور حضرت معاویہ کی لڑائیاں مراد ہیں، یا کوئی، یا ہو سکتا ہے آپ دونوں کا، آپ میں سے کسی کا پھٹا ہونے والا۔ بہت بڑی لڑائی ہوگی، آپ نے فرمایا بہت بڑی لڑائی ہوگی مسلمانوں کی دو جماعتوں، اور اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی جب تک دجال، بہت سارے دجال، جمع سالم ہے نا، دجل سے نکلا ہے نا فریب، جھوٹے لوگ دعویٰ نہ کر دیں کہ ہم اللہ کی رسول، جھوٹی نبوت کے دعوے دار، من سلاسینہ 30 دعوے دار، 30 جھوٹے نبی جب تک ظاہر نہ ہو جائیں تو اس وقت تک قیامت قائم۔ بہت سارے ہو چکے ہیں، علماء نے گنائے، مسلمہ کذاب تھا، اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ، مرزا غلام احمد قادیانی کو جو دجل میں مقام ملا وہ کسی اور کے حصے میں، کیونکہ اس وقت انگریز کی حکومت تھی تو وہ پنپ گیا۔ پنپنے سے مراد یہ کہ دوسروں کے مقابلے میں، ورنہ تو وہ بھی نہیں پنپ پایا۔ قادیانی اب تک انتہائی منورٹی میں، اور اب تک دنیا میں اسلامی کنٹری میں ان کو مانا نہیں گیا، تو اللہ نے پنپنے نہیں دیا نا، جھوٹے نبی کو اللہ پنپنے نہیں، لیکن دوسرے کے مقابلے میں دیکھا جائے وہ تو بالکل ہی غائب ہو گئے، چونکہ انگریز کے دور تھا تو انگریز حکومت تھی تو انگریز نے قسمن یقسم و قسمن، آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ ہاں ذوالخویسرہ ایک بنی تمیم کا ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ عدل سے کام لیں، یہ خوارج کی ابتدا تھی۔ دیکھو یہ حدیث آگے خوارج سے متعلق ہے، خوارج کے بارے میں بہت ساری حدیث آئی ہیں، بدترین لوگ ان کو قرار دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ ان کی نمازیں اور اعمال ایسے تھے کہ تم اپنے اعمال کو ان کے مقابلے میں کم سمجھو۔ تو اور یہ سب سے خطرناک ظہور ان کا ہوا سیدنا عثمان کے دور میں، یہ جو ہے نا اعتراضات کرتے تھے کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہی علی المنکر کا جذبہ ان میں حد سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، وہ فساد کا ذریعہ بن جاتے ہیں، ہر وقت یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا، اور پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، فساد ہو رہا ہے، فتنہ ہو رہا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بھائی ہم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ دو خرابیاں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہے، اور جو کہہ رہے ہیں وہ فوراً ہونا چاہیے، بس اس میں زمینی حالات ساتھ دے رہے ہیں نہیں دے رہے، بس جہاں ہم نے کہہ دیا، تو یہ لوگ فساد کا ذریعہ بنتے ہیں، بڑا فساد کا ذریعہ اس لیے بنتے ہیں کہ فی نفسی ہی ان کا دعویٰ بڑا مزین ہوتا ہے، یعنی کوئی بظاہر غلط چیز کی طرف نہیں بلا رہے ہوتے۔ یہ خوب سمجھے، خوارج کا فلسفہ جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا نا تو آج کے حالات پر آپ اس کو منطبق نہیں کر سکتے، یہ ہر دور میں رہیں گے۔ جیسے حضرت علی کے مقابلے میں آگے کھڑے ہوئے نا، اور کیا کہتے تھے کلیم کہ ان الحکم الا للہ، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ حکومت اللہ کا حق ہے، اور پھر کفر کے فتوے لگاتے تھے، تو لیبل کس کا لگا رہے ہیں یہ لوگ؟ قرآن کا۔ تو انہوں نے بہت ٹینشن دی ہے اسلامی حکومتوں، حضرت عثمان کی پالیسیوں پہ اعتراض، تو وہیں سے یہ اعتراضات اٹھے، اور آج بھی ہمارے بعض اسکالر اسی سے متاثر ہو کے حضرت عثمان پہ طنز کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ ان حالات میں جاؤ، حضرت عثمان کے دور کے حالات کو دیکھو کہ کس بیس پہ حضرت عثمان نے کس کو گورنر بنایا۔ آپ کہہ رہے ہو کہ رشتہ داری کی بیس پہ بنایا، ہو سکتا ہے رشتہ دار ہو لیکن بیس کوئی اور ہو۔ تو یہ سارے خوارج کے جو فتنے پیدا کردہ تھے نا، جو یہاں سے ابتدا ہوئی کہ سب سے پہلے انہوں نے نبی پہ اعتراض کیا۔ اب مان رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں بھائی، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دفعہ عدل نہیں کیا، آپ کو غضب آیا، پھر آپ نے ان کی بتایا کہ یہ آگے جا کے کتنا، لیکن آپ نے قتل ان کو نہیں کیا، نہ قتل کی اجازت دی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس وقت وہ پاور میں نہیں تھے، اس وقت ان کے پاس تلوار نہیں تھی۔ مسئلہ پھر شریعت کا صرف زبانی کلامی باتیں ہیں تو پھر قتل کی اجازت نہیں، لیکن آپ نے ان سے قتال کا حکم دیا، مستقبل میں قتال کا حکم دیا۔ یہ بھی نبی کی نبوت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، کیونکہ مستقبل میں وہ پاورفل ہو گئے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف قتال کی۔ چلیں، آپ نے فرمایا تو تباہ و برباد ہو، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ تلوار حاضر ہے۔ حضرت عمر ایسے موقع پہ تلوار لے کے بیٹھا کرتی، کسی بھی وقت فوری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں بھی یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کریں، اس موقع پہ بھی یہ روایت ہے کہ اگر ان کو چھوڑ دو اے عمر، لوگ کہیں گے کہ لوگوں کو کیا پتہ، مسلمان ہی سمجھ۔ یہ منافق نہیں تھے، بس یہ کہ متشدد قسم کے، تو جب نبی پر اعتراض کر رہے ہیں تو اگر تعویل ہے اس میں تو پھر تو کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ کفر میں تو اس زمانے میں بڑی احتیاط کی گئی، ان سے مسلمانوں والے معاملات تھی کہ ان کو مسلمان سمجھا گیا ہے۔ اس زمانے میں کفر کا فتویٰ لگانا اتنا آسان نہیں تھا جتنا آج ہے۔ اس زمانے میں کفر کا فتویٰ لگانا، دیکھو بنی اسرائیل نے بھی حضرت موسیٰ پہ کتنے اعتراضات کیے نا، لیکن ان کو کافر نہیں قرار دیا گیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس میں تعویل تھی کہ حضرت موسیٰ نے یہ کام ہو سکتا ہے ایز اے بشر کیا ہو، ایز اے نبی نہ کیا ہو، سمجھ رہے؟ تو اسی طرح یہاں بھی ایک تعویل کی گنجائش نہیں کہا، حالانکہ وہ بہت ہی بدترین تعویل ہے، لیکن جب تک کسی میں دور تک کے بھی کوئی تعویل کا تھوڑا سا بھی امکان ہونا، اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا، ورنہ نبی ان کو کافر قرار دیتے تھے نا، نبی نے کفر
یعنی کافر سے مراد ہے کہ آگے حدیثوں میں آ رہا ہے کہ وہ اسلام سے نکل جائیں گے، اسلام سے ان سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا، لیکن ایک دنیاوی احکام میں ان کو کافر قرار دینا، اخروی لحاظ سے تو ہیں، وہ تو اللہ جانتا ہے کہ جو نبی پہ اعتراض کر رہے ہیں وہ مسلم نہیں ہو سکتا، دنیاوی احکام کی بات ہو رہی ہے، دنیا میں ان سے مسلمانوں جیسا معاملہ ہی کیا جائے گا، باقی ان سے قتال جو کیا جائے گا فساد فی الارض کی وجہ۔ چلیں، نشانے سے تیر نکل کے جاتا ہے نا، تو ایسے ہی اسلام سے نکل۔ ہاں، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے کہ جیسے تیر بہت تیزی کے ساتھ اپنے نشانے سے نکلتا ہے، کسی جانور سے نکل گیا، اس کے موضع فرس اور موضع دم یعنی آنتوں سے اور خون سے ہوتا ہوا اتنی تیزی کے ساتھ نکل جائے کہ اس پہ ذرا بھی اس کے نسل پہ جہاں سے تیر کو پکڑا جاتا ہے اور وہ پٹی جو نسل کی جگہ پہ باندھی جاتی ہے اور اس کے جو ریش ہوتے ہیں، جو پر ہوتے ہیں نا تیر کے، اور بغیر پر کے جو لکڑی ہے، ان میں سے کہیں بھی نہ خون کے اثرات نہ گوبر کے اثرات، تو کتنی تیزی سے نکلا ہوگا نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کا یہ اسلام سے بھی اتنی تیزی سے، یعنی باتیں بڑی بڑی ہوں گی لیکن اسلام سے ان کا دور دور کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہوگا، صرف لیبل ہوگا، اور ان کا بنیادی مقصد کیا ہوگا؟ فساد۔ چلیں، ایک طرف دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نمازیں بڑی خضوع والی ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لیبل تو بہت اچھے ہوں گے، نماز بھی بڑی تسلی سے اور دعائیں بھی بڑی لمبی، لیکن فتنہ فساد کا ذریعہ بنیں گے۔ اس کے جو ریش ہیں، ہاں، پھر آپ نے اس کی نشانی بتائی جو حضرت علی کے دور میں ظاہر ہوئے۔ ان کی نشانی ہے کہ ایک شخص ہوگا ان میں جس کے بازو ایسے ہوں گے جیسے عورت کے سینہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، گوشت لٹکا ہوا ہوتا ہے، ایسے اس کے بازو لٹکے ہوئے ہوں گے اور سیاہ رنگ کا ہوگا، ہاں، لٹک رہا ہوگا، گوشت ایسے جھول رہا ہوگا۔ حین فرقۃ من الناس، جب لوگوں میں اختلاف چل رہا ہوگا اس وقت ہی نکلے گا۔ تو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اختلاف ہوا تھا نا، تو یہ شخص ظاہر ہوا تھا۔ تو یہ حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ بالکل وہ علامت ظاہر ہوئی کہ فرقۃ من الناس، جب لوگوں میں اختلاف چل رہا تھا، سیدنا علی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کا اختلاف چل رہا تھا، اس وقت خوارج بھی حضرت علی کے خلاف لڑ رہے تھے۔ تو حضرت علی نے خوارج کے خلاف جتنی سخت جنگیں کی ہیں اور جو ان کے خلاف فتوے دیے ہیں وہ سیدنا معاویہ کے خلاف نہیں دیے۔ وجہ اس کی تھی خوارج جو تھے ان کا خروج حکومت کو گرانے کے لیے تھا، کوئی مطالبہ نہیں تھا ان کا، اور وہ حکومت کو کافر قرار دیتے تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ مسلم ہے۔ جبکہ سیدنا معاویہ کا جو خروج تھا وہ حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا ہے۔ تو علماء نے اس کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ دونوں کے خروج کی نوعیت میں زمین آسمان کا فرق تھا، اس لیے حضرت علی سے حضرت معاویہ کے خلاف وہ کچھ نہیں ملتا، نہ ان کے وہ دن دیکھ رہے ہیں جو ہم نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ جو اٹھتا ہے کبھی امی عائشہ کے بارے میں، کبھی سیدنا معاویہ کے بارے میں، کبھی حضرت ابو بکر کے بارے میں، سب کی زبانیں کیا ہو گئی ہیں؟ کھل گئی۔ قرآن نے صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی، محمد الرسول اللہ۔ دیکھو قرآن جب موسیٰ اور بنی اسرائیل کا بیان کرتا ہے نا، تو سارے بنی اسرائیل کو اچھا نہیں کہتا، ان میں اچھے بھی تھے، ان میں برے بھی تھے، جو انہوں نے پیغمبروں کو ستایا اس کا بھی تذکرہ کیا۔ لیکن جب صحابہ کی بات آتی ہے، اگر صحابہ کی کسی مسٹیک کا بھی قرآن ذکر کرتا ہے تو اگلے ہی جملے میں ان کی تعریف کر دیتا ہے قرآن۔ جیسے سورہ حجرات آج ہم نے پڑھی ہے، اس سورہ حجرات میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آیا کرے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ صحابہ کو یہ خبر ملی کہ فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا یا اس نے انکار کر دیا ہے، تو فوراً جو ہے نا صحابہ کرام نے اس خبر کی بیس پر اس قبیلے پہ چڑھائی کا ارادہ کیا۔ بعد میں پتا چلا وہ خبر غلط تھی، تو قرآن نے کہا تفتیش کے بغیر مت کیا کرو ایک کام، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آتا ہے تو اس کی پہلے تفتیش کرو۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جو خبر لے کر آئے تھے وہ بھی تم صحابی تھے نا، تو قرآن نے ان کو فاسق کیوں کہا؟ تو خوب سمجھ لیں، ایک فاسق اصطلاحی فاسق ہوتا ہے، اصطلاح میں فاسق اسے کہتے ہیں جو کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اور توبہ نہ کی ہو اس نے، اور ایک فاسق قرآن کا یہاں مطلب یہ ہے کہ اس کام میں وہ فاسق تھا، یعنی جب وہ کام کر رہے تھے نا تو وہ کام ٹھیک نہیں تھا۔ جن صحابی نے آ کے اطلاع دی ہے وہ اطلاع بغیر تحقیق کے دے دی انہوں نے، تو یہ عمل ان کا فسق تھا، اس کی وجہ سے وہ اصطلاحی فاسق نہیں بنے، لغوی اعتبار سے فاسق بن گئے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آئے گی۔ قرآن کہتا ہے قابیل اور حابیل نے قربانی پیش کی، حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی رد ہو گئی۔ تو قابیل نے حابیل کو دھمکی دی، حسد کی وجہ سے میں تجھے قتل کر دوں گا، تو حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پرہیزگار لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، نافرمانوں کی قبول نہیں کرتا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا بھائی ہم جو بقرعید میں قربانی کرتے ہیں اگر ہم نیک ہوں گے تو قربانی قبول ہوگی، ہم اگر گٹکے مٹکے لگا رہے ہیں اور آڑے ترشے کام کر رہے ہیں تو پھر ہمیں قربانی کرنی نہیں چاہیے کیونکہ ہماری قربانی قبول ہوگی نہیں۔
کیونکہ نیک لوگوں کی قربانی قبول ہوتی ہے، اور قربانی کیا، ہر عمل نیک لوگوں کا قبول ہوتا ہے، تو بروں کا تو ہوتا ہی نہیں، تو اس کا مطلب برے کو نیک کرنا ہی نہیں چاہیے. کیا خیال ہے؟ تو خوب سمجھ لیں، یہاں متقین سے اصطلاحی متقی مراد نہیں ہے، ٹرم ہے متقی، ان کو کہا جاتا ہے جو گناہوں سے بچتے ہیں. یہاں مراد یہ کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں نا، اس عمل میں متقی ہوں آپ، عمومی سطح پہ متقی ہوں یا نہیں ہوں. کیا مطلب؟ جو قربانی کرے کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو تو یہ قربانی کے عمل میں متقی ہے، لہذا اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو قربانی قبول ہوگی، چاہے حقیقت میں متقی نہ بھی ہو، اس موقع پہ یہ متقی ہے. اور اگر کوئی حقیقت میں نیک ہے، متقی ہے، لیکن اس موقع پہ یہ قربانی اللہ کے لیے نہیں کر رہا، تو قربانی کے عمل میں یہ متقی نہیں ہے، تو اس موقع پہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بھائی کیا ہو گیا؟ جب آپ نماز پڑھو تو اللہ کہتے ہیں متقیوں کی نماز قبول ہوگی. کیا مطلب؟ نماز پڑھنے کے عمل میں آپ پرہیزگار ہونے چاہیے، یعنی اللہ کے لیے کر رہے ہوں، دنیا کے لیے نہ کر رہے ہوں. بے شک ویسے آپ گنہگار ہوں، لیکن نماز اگر اللہ کے لیے پڑھیں گے، اس عمل میں متقی ہوں گے، تو اللہ کی طرف سے آپ کو اجر ملے گا، اللہ اس نماز کو قبول کرے گا. نماز ہو، زکوٰۃ ہو، تلاوت ہو، کوئی بھی عمل، اس عمل میں جب تک آپ متقی ہیں تو عمل قبول ہے. حقیقت میں متقی ہو یا نہ ہو ایک الگ معاملہ ہے. تو یہاں بھی جو صحابی کو قرآن نے کہا نا کہ فاسق اگر خبر لے کر آئے، تو فاسق اس معنی میں کہا کہ اس وقت خبر پہنچانے میں وہ فسق کے مرتکب تھے بغیر تحقیق کے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے وہ فاسق بن گئے. فاسق بنتا جب ہے جب کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور اس پر اصرار کرے، توبہ نہ کرے. نہیں ہے یہ بات میرا خیال ہے. تو اس لیے کوئی صحابی فاسق نہیں ہے. ہاں بعض دفعہ فسق کا ارتکاب ہوا ہے جس سے ان کو توبہ کی توفیق ملی ہے. فسق کا ارتکاب ہوا ہے، بعض صحابہ سے زنا بھی ہوا، توبہ کی انہوں نے. بعض صحابہ سے غلط فہمی میں انہوں نے خبر پھیلا دی جس سے انہوں نے کیا کی، توبہ کی. تو چونکہ خبر پھیلاتے ہوئے وہ فسق کے مرتکب ہو رہے تھے، اس معنی میں فاسق کہا ہے. لیکن اس کی بیس پر یہ کہنا کہ کسی صحابی کو قرآن فاسق کہہ رہا ہے، کیا مطلب فاسق؟ اس معنی میں کہہ رہا ہے کہ وہ برے لوگ تھے، اس معنی میں فاسق نہیں کہہ رہا قرآن، بلکہ آگے تو تعریفیں کر رہا ہے قرآن. سمجھتے ہو بات کو؟ پھر جن صحابہ نے ان کی بات کو درست سمجھ کے یقین کر لیا، ان کو بھی قرآن تنبیہ کر رہا ہے کہ تمہیں بغیر تحقیق کے اس خبر پہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ جب ہے جب ہم مان لیں کہ یہ صحابی تھے، اور اگر یہ کوئی منافق تھا جس نے خبر پہنچائی ہے تو پھر تو ویسے ہی فاسق ہونا ثابت ہو گیا نا. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس آیت کی روشنی میں کسی صحابی کو فاسق کہنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ آگے چلتے ہیں ہم. آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. لیکن تم نے جو اس کی خبر مان لی نا بغیر تحقیق کے، غلط کیا اور حملے کا ارادہ کر لیا، تو اللہ کہتے ہیں یہ تم سے غلطی ہوئی، لیکن اس غلطی کی بیس اچھی ہے. یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے سمجھنے کی. اس غلطی کی بیس غلط، قرآن کہہ رہا ہے تم نے غلط کیا کہ ایک شخص کی بات پر یقین کر کے فوراً کسی مسلمان قبیلے پہ چڑھائی کا ارادہ کیوں کر لیا تم نے؟ یہ غلط کیا تم نے. لیکن اس غلط اور گناہ جو غلط کام ہے، اس کی بیس بڑی کیا ہے؟ خاندانی. وہ خاندانی کیا ہے؟ حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی بہت زیادہ محبت ڈال دی. وزینہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ایمان کو بہت مزین کر دیا ہے. تو تم نے جب سنا کہ فلاں قبیلہ دین سے پیچھے ہٹ گیا ہے تو غیرت اور حمیت میں تفتیش کی ضرورت محسوس نہیں کی تم نے. بعض کام غلط ہوتے ہیں، بیس اس کی کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی ہے. تو اس میں جذبات میں آ کے آدمی ایسا کام کر لیتا ہے جس کا رزلٹ اچھا نہیں نکلتا، لیکن وہ جذبات کی بیس ٹھیک ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو پتا چلا یہ بندہ جو ہے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے اور چوریاں کر کے غلط کو کر رہا ہے، آپ نے بڑھا کے اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ دانت نکل گئے اس کے. کیا نکل گئے؟ کیونکہ آپ کو چوری سے بہت نفرت ہے، تو ہم آپ کو تھپڑ لگائیں گے اسی حساب سے بدلے میں کہ آپ نے اس کو اتنی زور سے تھپڑ مارا کیوں. لیکن ہم کہیں گے یار یہ تھپڑ جو اس نے مارا ہے نا، مارا کس وجہ سے ہے؟ غیرت اور حمیت. اس کو چوری سے بڑی نفرت ہے. لیکن واقعی جب نفرت ہو تو ہے ہی ہے، ورنہ آج کل جو چوروں کو تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں نا، خود بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی غریبی میں مار رہے ہوتے ہیں. چلو سب مار رہے ہیں تو ہم بھی ذرا گینس بک آف ورلڈ میں ہمارا بھی نام آئے گا، ہم نے بھی 6 چور مارے. لیکن بعض دفعہ غلطی، تو قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہاری غلطی تھی، لیکن اس غلطی کی بیس کیا تھی؟ حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت اتنی زیادہ ڈال دی ہے کہ تمہیں لگا کہ وہ قبیلہ ایمان سے پھر گیا ہے، تو بس ایک دم تم کیا ہو گئے؟ جوش میں آ گئے. جیسے کوئی ڈرا بیٹھا ہو کسی چیز سے، تو
تو ذرا سی بھی کہیں خبر ملتی ہے تو ایک دم وہ اس کو صحیح سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے صاحب, تو اسی سے خوب پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت نہ ہوئے, پھر حضرت علی نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی, تو حضرت معاویہ اگر باغی ہوتے اس معنی میں کہ ان کو حکومت کا شوق تھا معاذ اللہ, تو ابو بکر کے دور میں بھی ان کو گورنر بنایا گیا, ان پہ پورا اعتماد کیا گیا. حضرت عمر کے دور میں بھی اعتماد کیا گیا. غلطی ابو بکر سے ہو سکتی تھی, عمر سے بھی ہو رہی ہے, انہوں نے بھی, حضرت عثمان نے بھی, اور حضرت علی نے بھی ان کی گورنری کو معزول نہیں کیا. انہوں نے کہا حضرت معاویہ نے کہ عثمان کا جو قتل ہوا ہے نا, سیدنا عثمان کا, وہ بے گناہ قتل ہوئے ہیں. تو حضرت عثمان سے محبت اور ان کی مظلومیت نے ان کو جوش دلایا کہ میں حکومت وقت پہ دباؤ ڈالوں گا, جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص نہیں لیا جاتا میں علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوں گا. حضرت معاویہ کا مطالبہ تھا آپ قصاص لے لیں, آج میں ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤں گا. اگر حضرت معاویہ غلط ہوتے, ان کو حکومت کا شوق ہوتا, تو کہتے آپ قصاص لیں یا نہ لیں, میں نے آپ کی حکومت نہیں ماننی کیونکہ مجھے رائٹ ہے خلیفہ بننے کا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب آپ کے اور وہ جو حدیث ہے نا باغی گروہ قتل کرے گا, تو وہاں باغی کا مطلب ہمیشہ بغاوت نہیں ہوتا. اس میں کئی بار بتا چکا ہوں, عربی میں بغا یبغی کا معنی تلاش کرنے والا, متلاشی, طلب کرنے والا. تو باغی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان کے قتل کا متلاشی, قصاص کا متلاشی, قصاص کا طلبگار. قرآن میں جگہ جگہ باغی طلب کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ جو آج کل کے اسکالرز آ رہے ہیں, ان کو عربی کا صرف نحو کا ایک لفظ نہیں آتا, نہ عربی ڈکشنری سے ان کو کوئی واقفیت ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں نا حوالہ ہے یار, اس کا تو ترجمہ کیا. میں نے کہا تجھے یہ کیسے پتا چلا یہ ترجمہ ٹھیک کر رہا ہے غلط کر رہا ہے؟ یبتغون اور یبغون ایک ہی مطلب ہے. قرآن کہتا ہے یبغون فی الارض فساد, جو لوگ زمین میں فساد طلب کرتے ہیں. تو یبغون کا معنی کیا ہے؟ طلب کرنا. اب کبھی فساد بھی طلب ہو سکتا ہے, کبھی امن بھی طلب ہو سکتا ہے, کبھی کسی کے خون کا قصاص بھی طلب ہو سکتا ہے. تو آپ نے جو یہ ترجمہ کیا نا کہ حضرت معاویہ کو جب حدیث پتہ چل گئی تھی کہ باغی جماعت عمار بن یاسر کو قتل کرے گی, تو پھر بھی حضرت معاویہ کو اپنی غلطی کا احساس کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ باغی کا مطلب حضرت معاویہ سمجھتے تھے, آپ ان کو سمجھانے کی کوشش نہ کریں. باغی کا مطلب حکومت سے بغاوت بھی ہوتی ہے, اور باغی کا مطلب حکومت سے کسی چیز کا مطالبہ بھی ہوتا ہے. تو یہ باغی ہمیشہ نیگیٹو معنی میں نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور ویسے بھی ایک بات بتاؤ, جب بھی فیصلہ کیا جاتا ہے کسی کے بارے میں, تو ایک حدیث کو دیکھ کے کیا جاتا ہے یا بہت ساری حدیثوں کو دیکھ کے؟ بہت ساری حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں, اس میں سارے صحابہ. قرآن ان کی غلطیوں کی بھی تعویلات کر رہا ہے کہ غلطی تھی لیکن اس کی بیس اچھی تھی, غلطی تھی لیکن اس کی بیس اچھی تھی. اتنے مضبوط دلائل. اور ایک طرف بخاری کی ایک روایت, تو ایک روایت کو لیں گے یا وہ مضبوط دلائل کو لیں گے ہم؟ قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے, والذین معہ, اور جو محمد کے ساتھ ہیں, جو محمد کے ساتھ ہیں, یعنی جتنے بھی ایمان والے. یا تو آپ بولو نقل کفر نباشت, حضرت معاویہ مسلمان نہیں تھے معاذ اللہ. آپ کیا منافقت کر رہے ہو؟ ایک طرف آپ ان کا ایمان والا بھی بول رہے ہو, رضی اللہ عنہ بھی لگا رہے ہو, اور دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ حضرت عثمان کے جو حضرت معاویہ کے خلاف جان کر بغاوت کر رہے تھے, حکومت کی لالچ تھی معاذ اللہ. تو پھر تو معاذ اللہ فاسق ہو گئے نا, پھر تو معاذ اللہ کیا ہو گئے؟ فاسق. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ان کے ایمان کی گواہیاں دے رہا ہے. میں بھی آیتیں پوری پڑھوں گا. دوسری بات ہے اجماع امت. اجماع امت سے پتا چلتا ہے کہ حضرت معاویہ فاسق نہیں تھے, کیونکہ فاسق کی حدیث لینا جائز نہیں ہے. جو کبیرہ علانیہ گناہ کا مرتکب ہو, محدثین کی نظر میں کیا ہے؟ وہ بدعتی کی حدیث لے سکتے ہیں, بدعتی کی, نظریے غلط ہیں لیکن عمل ٹھیک ہے اس کا. فاسق کی حدیث نہیں لے سکتے, اس پہ اعتماد نہیں ہے. لیکن حضرت معاویہ کی حدیثیں بخاری میں بھی ہیں, صحیح مسلم میں بھی ہیں, ابو داؤد میں بھی ہیں, سنن ابن ماجہ میں بھی ہیں, سنن ترمذی میں بھی ہیں, بہقی میں بھی ہیں, مصنف ابن ابی شیبہ میں, مصنف عبد الرزاق میں. حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ مسند احمد میں کون سی کتاب ہے بھائی جس میں حضرت معاویہ سے حدیث نہ لی گئی ہو؟ امام بخاری بھی لے رہے ہیں یار. تو اگر حضرت معاویہ حکومت کے معاذ اللہ لالچی تھے معاذ اللہ, اور حضرت علی سے ان کا اختلاف ذاتی بنیادوں پہ تھا, تو بتاؤ اس سے بڑا پھر کوئی جرم تھا کہ داماد رسول کے خلاف تلوار اٹھ رہی ہے اور نیت صرف زمین پہ قبضہ کرنا ہے, ٹکڑا لینا ہے. اس سے بڑا فسق کیا ہوگا؟ اور اس کی بیس پہ کتنے لوگوں کا قتل ہو رہا ہے.
تو پھر ان سے حدیث لینا جائز نہیں تھا. یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کا آج کے ان اسکالرز کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزامات لگاتے ہیں. اور لوگ ہم سے کہتے ہیں علی کے فضائل کیوں نہیں بیان کرتے, معاویہ کے کیوں بیان کرتے ہو؟ ہم حضرت علی کے بھی فضائل بیان کر چکے ہیں, ٹیلی ویژن چینلز پہ بیان کیے, حسن و حسین کے فضائل پہ بیان کیے. باقی بار بار حضرت معاویہ کا ٹاپک ہم اس لیے چھیڑتے ہیں کہ آپ بار بار بغض معاویہ ہی میں اپنی بغض نکالتے ہیں. آپ نکالنا چھوڑ دیں تو ہم بھی اتنی بات کریں گے جتنی دوسرے صحابہ کے بارے میں کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ چلو آگے. تو قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. آگے قرآن کہہ رہا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اے مخاطب تو محمد کے ساتھیوں کو دیکھے گا, کبھی رکوع میں ملیں گے کبھی سجدے میں. نماز بہت کثرت سے نماز پڑھتے ہیں. اور کیا ہے یبتغون فضلا من اللہ. میری اور آپ کی نماز کے بارے میں کوئی یقینی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے. یہاں بھی یبتغون باغی والا لفظ آیا ہے, بغا یبغی سے ہے. یبتغون باب افتعال میں چلا گیا ہے, وہی مادہ. یبتغون اور یبغون کا ایک ہی معنی ہے. یبتغون تلاش کر رہے ہوتے ہیں, فضلا من اللہ رکوع اور سجدہ کر کے اللہ کا فضل اور اس کی رضا. کیا مطلب؟ میری اور آپ کی نماز کی اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہے. آپ نہیں کہہ سکتے مفتی صاحب جو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے بھائی کمیٹی کے لیے کر رہے ہیں, کر نہیں رہا. ایک مثال دے, ہو سکتا ہے بھائی کوئی مفتی صاحب کو چونکہ تنخواہ ملتی ہے اس لیے کر رہے ہوں. لیکن اللہ صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں تو کس کا فضل تلاش کر رہے ہیں؟ ان کی نیت پہ شک کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. آگے قرآن کہہ رہا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اے مخاطب میں نے تو ان کے دل کی کیفیت کی گواہی دے دی ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. لیکن تو جب ان کے چہروں کو دیکھے گا تو ان کے چہرے اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ ریاکار نہیں ہو سکتے. ان کے چہرے بتائیں گے, ان کے چہروں کا نور بتائے گا کہ ان کے دلوں میں کس کا خوف ہے, اللہ کا خوف ہے. آگے قرآن کہہ رہا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ. اللہ کہتے ہیں میں نے تورات میں موسیٰ کو جو تورات دی نا اس میں میں نے بتا دیا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کی یہی علامتیں ہیں. ان علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ اے موسیٰ تجھے بنی اسرائیل ملے جنہوں نے تجھے بہت ستایا, لیکن آخری نبی کو جو ساتھی ملیں گے وہ بڑے غیرت مند ہوں گے, وہ میدان جنگ میں پیغمبر کے ساتھ لڑنے والے ہوں گے, وہ قربانیاں دینے والے ہوں گے, اور ایسے رکوع سجود کرنے والے ہوں گے کہ ان کے چہروں سے رکوع اور سجود کے آثار ٹپک رہے ہوں گے. اللہ کہتے ہیں میں نے تورات میں موسیٰ کو بتا دیا تھا, اور یہودی پڑھ رہے تھے, یہودی یہ تورات میں پڑھتے تھے کہ آخری نبی کے ساتھی ایسے ہوں گے. ان ساتھی جن کے قرآن اتنے فضائل بیان کر رہا ہے اور آپ چند تاریخی کتابیں اٹھا کے ان پہ طنز کر رہے ہو. حدیثوں کا مطلب بھی وہ لے کر آ رہا ہے جو آپ کی کھوپڑی میں آ رہا ہے. آگے قرآن کہہ رہا ہے کزرع اخرج ومثلهم فی الانجیل. اور عیسیٰ کو جو انجیل دی گئی ہے اس میں بھی ہم نے ان کی صفات بیان کی ہیں. صحابہ کرام حضرت عیسیٰ کو بتا دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے ان کی یہ علامت ہوگی کزرع اخرج شطأہ. اس کھیتی کی طرح بہت باریک سی, پہلے جب درخت نکلتا ہے نا بہت باریک سی کوپل ہوتی ہے اس میں. یہ آیت میں مجھے اتنا مزہ آتا ہے میں اس کو اپنے جذبات نا الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ یہ عربی ہے نا, یہ اردو بن کے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اب آپ کہیں پھڈا کر رہے ہو, پھڈے میں آپ نے ایسی کی تیسی کر دی, وہ کہتے ہیں انگلش میں کر دوں. یہ اب انگلش میں ترجمے کے بعد وہ جان رہے گی, اس میں رہے گی, ایسی کی تیسی ہو جائے گی نا. ترجمے میں تھوڑی وہ بات رہتی ہے یار. آپ کسی کو شاعری سنا رہے ہو, وہ کہتا ہے یار اس کا عربی شاعری سنائی کہ اردو میں کر. اب وہ اردو میں ترجمے کے بعد وہ شاعری نہیں رہے گی تو وہ بلاغت ختم ہو جاتی ہے. قرآن نے اس آیت میں خلاصہ بیان کرتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کزرع اخرج شطأہ, جیسے کوئی جب کھیتی نکلتی ہے نا تو باریک باریک کوپلیں ہوتی ہیں. فآزرہ, کسان کیا کرتا ہے اس کو نا ہواؤں کے جھونکوں سے بچاتا ہے. یار ایک ہوا کا جھونکا آیا نا یہ بیل اکھڑ جائے گی, یہ تھوڑی سی کوپل اکھڑ جائے گی. کیا مجھے یاد آ رہا ہے مولانا اعظم طارق صاحب کا ایک بیان تھا بڑا خاندانی, انہوں نے اس آیت پر بیان کیا تھا کہ اتنا ہلا کے رکھ دیا تھا نا اس بیان میں. انہوں نے صحابہ کا نقشہ کھینچا تھا اس آیت کی روشنی میں کہ وہ جو کوپل تھی نا وہ صدیق تھے. قرآن کہہ رہا نا جس کو بچا کے وہ بلال تھے,
جب پودا نکلتا ہے نا پہلے کیسے کسان اس کو بھائی اس کو جانور نہ کھا لے, پرندے نہ کھا لیں, ہواؤں کے جھونکوں سے لہرا رہا ہوتا ہے, ہوتے 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 قرآن کہہ رہا ہے فاستغلظ فاستوى على سوقه, پھر اپنے تنوں پہ کھڑا ہو کے مضبوط. اب بڑے بڑے طوفان بھی اس کو نہیں اکھاڑ سکتے. يعجب الزراع, اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ جو دوسرے کسان ہیں نا ان کے حسد کا ذریعہ بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یار اتنی زبردست باغ اس کا, ایسی زبردست پاورفل کھیتی. اور جو زرع ہے نا وہ تعجب میں پڑتا ہے, کسان خوش ہوتا ہے یار کیا زبردست میرا باغ تیار ہو گیا. اور یعجب لیغیظ بہم الکفار, دوسرے کسان اس سے جلنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن نے صحابہ کا یہ نقشہ کھینچا کہ یہ شروع میں ایمان لائے بہت تھوڑے سے, بلال حبشی, خباب ابن ارد اور حضرت ابو بکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کہہ رہے ہیں صبر کرو صبر کرو, برائی کا جواب برائی سے مت دو, ہم تھوڑے سے ہیں, کمزور ہیں. اس کے بعد تھوڑے ہی دنوں میں ایسا پاورفل درخت تیار ہوا ہے کہ روم اور فارس کی ٹانگیں کانپنے لگی. حضرت خالد بن ولید نے جب ایک رومیوں کے ایک علاقے پہ حملے کا ارادہ کیا, اور یہ تھوڑے ہی عرصے کی بات ہے, ارادہ کیا نا, تو انہوں نے کہا یار ان سے پیسے ویسے دے کے جان چھڑاؤ, یہ پتہ نہیں عربوں کو ہو کیا گیا, تلواریں لے کے دنیا فتح کرنے نکلے. تو خالد بن ولید کے پاس اس نے پیغام بھجوایا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. ان کے نا وہ رومیوں کے دربار میں مشورے یہ ہوئے کہ یہ عرب لوگ ہیں, لگ رہا ہے قحط غربت ان کا مسئلہ ہے, ہمیشہ سے یہ لوگ غریب لوگ ہیں, قحط زدہ علاقوں میں رہتے ہیں, شاید معاشی تنگی ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے, کچھ پیسے ویسے دو جان چھڑاؤ, لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے. تو حضرت خالد بن ولید کے پاس اس نے پیغام بھیجا کہ بھئی ایکچولی بات اصل میں یہ کہ آپ کو کیا عزیز ہے, کیا کھانا ہے آپ کو, کھجوریں کھا کے تھک گئے ہیں یا کھجوریں پیدا نہیں ہو رہی, کیا کھانا ہے. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا ہمیں نے سنا ہے کہ رومیوں کا خون بہت لذیذ ہوتا ہے, ہم نے سنا ہے کہ رومیوں کا خون بہت لذیذ ہے. انسان کا بچہ بن جا, ہماری جو جنگ ہے نا کھانے پینے کے لیے نہیں ہے, اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے. پھر وہ اٹھائی تلوار خالد بن ولید نے, اب وما رأیتم خالدن, شعر ہے دوسرا مصرع یاد نہیں مجھے, ٹھیک ہے نا. تو کیسا خالد بن ولید کی تلوار چلی ہے, کیسا فرانس تک فوجیں داخل ہو گئی تھی ہماری, فرانس تک. تو یہ قرآن نے یہی نقشہ کھینچا ہے کہ ہم نے انجیل میں بھی صحابہ کی یہ صفت بیان کی, بہت تھوڑی سی بہت کمزور جماعت ہوگی لیکن کسان اس کو اپنے خون پسینے سے اس کھیتی کو سیراب کر رہا ہوگا. یہاں کسان سے کون مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ جب کھیتی مضبوط تناور درخت بنے گی تو کسان اس کو دیکھ کے خوش ہوگا اور دوسرے کسان اس کو دیکھ کے جلیں گے. کفار عربی میں کسان کو بھی کہتے ہیں, کفر یکفرو کا معنی زمین میں کھیتی باڑی کرنا بھی ہوتا ہے. تو دوسرے کسان اس کو دیکھ کے جلیں گے. پہلے روم اور فارس لفٹ ہی نہیں کراتے تھے عربوں کو نا, کہ ابے بھائی یہ مکہ فتح ہو گیا, مدینہ فتح ہو گیا, تھوڑے سے لوگ ہیں, چند علاقے ہیں, ان کی آپس کی جنگیں ہیں, کہاں ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے. وہ تو جب ان کی آنکھیں اس وقت کھلی ہیں بھائی ہم سے بات کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے. جیسے سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو بولا تھا نا آجا بھائی انسان کی بچی بن کے آجا, اس نے پھر پیسے ویسے دیے. سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کا مطلب تجھے شرافت سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اب شر اور آفت سے بات سمجھ. جب شرافت سے نہیں آتی تو شر اور آفت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. تو قرآن نے یہ نقشہ کھینچا ہے کہ کتنی بڑی پاور بن گئی وہ. اور حضرت عمر کا دور دیکھو, پھر آگے خلافتیں, بنو امیہ کی خلافت, وہ بھی مسلمانوں کی خلافت تھی. بنو امیہ میں برے لوگ بھی تھے, اچھے لوگ بھی تھے, لیکن میجورٹی کیا تھی؟ مسلمان خلیفہ تھے, خیر غالب تھی. پھر بنو عباس کی خلافت آئی, وہ اور زیادہ پھیلی ہے. پھر خلافت عثمانی آئی, وہ اور زیادہ پھیلی ہے. اس کے بعد ہم سکڑنا شروع ہوئے, لیکن اب بھی ایسے نہیں سکڑے جیسے یہود و نصارہ سکڑ گئے. یہود و نصارہ کا تو مذہب ہی ختم ہو گیا, ہمارا ابھی بھی مذہب ہے. پوری دنیا میں رمضان آتا ہے, پتہ چلتا ہے بھی رمضان آیا, اور جتنے مرضی نالائق و مسلمان, ہمارے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہم بہت پیچھے ہیں. اس کے باوجود جو دشمن ڈرتا کس سے ہے؟ جذبے سے ڈرتا ہے کہ یہ اگر کوئی ان پہ عالمی جنگ چھڑ گئی نا تو یہ سارے نکل آئیں گے, یہ سارے اپنے مذہب کے دفاع میں نکل آئیں گے. کیوں مکہ مدینہ پہ حملہ نہیں کرتے؟ وہ کیا سعودی عرب کے پاس دفاع کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ان کو پتا ہے بھائی ان کا قبلہ ہے, یہ کھا جائیں گے, ہم کچے کھا جائیں گے. یہ جذبہ مذہب کے لیے لڑنے کا یہود و نصارہ میں نہیں ہے, یہاں ہے جذبہ. تو یہ اللہ نے صحابہ کی صفات بیان کی. آگے اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. ان میں جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں, ایمان والے ہیں, پہلے تو قرآن خود کہہ رہے ہیں نا سارے